نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا امتحان لیا تھا جبکہ وہ حالت احرام میں تھے۔ حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ و آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلا بکثرت پیش آ رہا ہے، البتہ اس کا اندازہ اور طریقہ قدرے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول یعنی ان کا حاصل کرنا کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل موبائل اسکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو یاد کیجیے اور غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی و بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ ایک دن ان کے بولنے کا بھی آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ خلوت میں معصیت زیادہ خطرناک ہے، یعنی تنہائی میں گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ جب کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو، عین اسی وقت ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ ہلنے لگے اور اس کے ہلنے سے آدمی یہ سمجھ کر ڈر جائے کہ کوئی آ گیا، تو یہ ڈرنا اس گناہ سے بڑا ہے جو وہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ شخص مخلوق کے دیکھنے کے اندیشے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں پھر بھی خوف نہیں کرتا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا خوف کیوں نہیں؟ اگر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے کی بنسبت حرام کاموں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس زمانے میں ترک حرام سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگا۔ موبائل ایک بینک لاکر کی طرح ہے، ان میں نیکیاں جمع کرو یا برائیاں، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں موجود پائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ، ہم آپ سے خلوت و جلوت میں آپ کی خشیت کا سوال کرتے ہیں۔